بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں صدر موجود سینئر وکیل ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ مجھے سردار صاحب بتائیں، 9 مئی کے حوالے سے کیسوں کی آج سماعت تھی۔ اعجاز چودھری صاحب کو ضمانت منظور ہوئی ہے، حافظ فرد صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کیسوں کی تفصیلات ہیں؟ بطور وکیل آپ نے آج کیا کیا یہاں آج فیس کیا؟ دیکھیں، ہماری آج 3 رکنی بینچ کے پاس سپریم کورٹ میں حافظ فرد عباس کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کی آج سماعت تھی، اور اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر جو ہیں ان کی بھی آج ضمانت بعد گرفتاری کی جو ہے آج درخواستیں سماعت ہوئی ہیں، اور دونوں الحمدللہ حافظ فرد عباس ایم پی اے جو میری اس ایم این اے کے نیچے یہ ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی میسو لیڈ کے ساتھ لاہور سے جیتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، اور عدالت نے اعجاز چودھری صاحب کی بھی، میں جس میں دونوں میں پیش ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ جب جج صاحبان نے پوچھا کہ بھئی ان کے خلاف شہادت کیا ہے، ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے۔ ایف آئی آر جو 9 مئی کی درج کی گئی ہے، راحت بیکری کے سامنے جو کہتے ہیں کہ 1200-1400 لوگوں نے آ کے بلوا کیا، حملہ کیا، تھانے دار کی وردی پھاڑ دی، اور اس کی تنخواہ بقول اس کے جو 1 لاکھ روپیہ وہ لیے پھر رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ چوری کر لیا گیا، اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی گئی، اور جانے کیا کیا انہوں نے الزامات جو ہے ایسے من گھڑت جو ہے بنا کر جو ہے بڑی سنگینی جرم کی دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے جو ہے ایف آئی آر میں کوئی نامزد نہیں تھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی 7 مئی کو، یعنی 2 دن وقوع سے پہلے، کہ جی ایک سازش کی گئی ہے، اس میں بھی جو ہے فرد عباس کا جو ہے نام نہیں تھا، اگرچہ اعجاز چودھری صاحب کا نام اس میں انہوں نے کہا کہ وہ موجود تھے، جو بنی گالہ میں ہوئی، اور جس کو عمران خان کی سربراہی میں، جہاں یہ بقول ایک جو فرض کاری کی گئی، یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کریں تو پھر وہ جو ہے اس کا ریئیکشن رد عمل دکھائیں، اور ورکرز کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کریں، ان کو جو ہے اس پر راغب کریں کہ وہ احتجاج کریں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے، پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی جس دن کے وقوع ہوا ہے اس دن بھی بنی گالہ سے نکلنے سے پہلے جو ہے انہوں نے کوئی وہاں سازش کی گئی ہے، اگرچہ ان چیزوں کا ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بعد میں جوں جو ہے مقدمات بناتے چلے گئے، انہوں نے کوئی 15 ایف آئی آریں 9 مئی کو دی، 15 ایف آئی آریں، اور اس میں جو ہے ہزاروں ہمارا جو ہے کارکن، 1400-1200 سے نیچے تو کسی ایک ایف آئی آر میں بھی ملزم کو نہیں رکھا، اور بعض میں تو متواتر اور تسلسل کے ساتھ جو ہے یہاں سے بھی ایف آئی آر میں درج ہیں، دوسری ایف آئی آر میں بھی درج ہیں، تیسری میں بھی ہے۔ اور فرد عباس کا تو یہ تھا کہ انہوں نے ریٹ کی کہ بھئی مجھے بتایا تو جائے میرے خلاف کیا مقدمات ہیں، اور ریٹ جو کی گئی اس میں بھی اس ایف آئی آر نمبر 103/2023 جس میں آج ضمانتیں ان کی کنفرم ہوئی ہے، اور ان کو اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے گرانٹ کی گئی ہے، دی گئی ہے ضمانت، اس فہرست میں جو ہائی کورٹ میں دی گئی اس میں بھی 103 ایف آئی آر کا نام نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مفرور ہیں۔ مفرور بھائی کہاں سے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایف آئی آر میں نام نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے ہی تئیں کوئی فرض کاری کر کے اور پچھلی تاریخوں میں کیا گیا ہے، تو ہم نے تو ریٹ کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی آپ نے ذکر نہ کیا، اور پھر حفظ ما تقدم کے طور پر جب حافظ فرد نے جو ہے پھر ضمانت قبل از گرفتاری کرائی، تو عبوری کروائی، تو پھر پتہ چلا کہ ان کے اوپر یہ مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے، اور اعجاز چودھری صاحب کو 11/9 کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس 9 کو وہ تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں، یہ مئی کا مہینہ 2025 شروع ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں، اور آج عدالت نے ان کی بھی 1 لاکھ روپے مچلکے کے افزانے میں جو ہے ان کی ضمانت بعد گرفتاری لے لی، اور ان کی مخلصی کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس فسطائیت میں جس طرح سے فرض کاری کر کے جس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے الزامات گھڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے طوالت اور تسلسل کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ان کے جو ہے ورکرز کو اور ان کے لیڈران کو جس طرح سے ان پر یہ
ایک دباؤ ڈالنے کے لیے ایک جو مذموم کاوش کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قومی یکجہتی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے یہ کوئی بھی سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہوگا. سو اس لیے سر اب یہ بتا دیں کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی کا معاملہ چل رہا ہے، مودی سرکار کو جو ہے وہ جنگی جنون سوار ہے، تو کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے مودی سرکار کو ایک مرتبہ پھر دو ٹوک پیغام تو دیا ہے، لیکن جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا جو دیگر ہیں، ان کی طرف سے کوئی ٹھوس یا کوئی دو ٹوک پیغام یا کوئی جواب نہیں آیا جو کہ انڈیا کو دینا چاہیے تھا. ویسے دیکھو دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف کا ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ کاروباری معاملات جو ہیں رہے ہیں، اور ایک دفعہ مودی صاحب تو ان کے ذاتی فنکشنز پہ بھی جو ہے پورا لاؤ لشکر کے ساتھ بغیر کسی ویزا لگوائے ہوئے وہ ان کے ذاتی عمرہ تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے تحفہ تحائف کا جو ہے وہ ایکسچینج بھی کی گئی تھیں. اور اسی طرح جب بعد میں محترم پرائم منسٹر صاحب تھے تو ان کی بزنس ٹائکون وہاں سے آئے تھے، جو مری میں بھی ان کے فرزند ارجمند جو ہے لے کر ان کو گئے تھے زندان کو. تو یہ ان کے تو ذاتی تعلقات جو ہے مراسم ان کے جو مودی صاحب ہوں یا جو بزنس ٹائکونز ہیں انڈیا کے، ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اور اس لیے جو ان کا ایک معذرت خواہانہ انداز ہے وہ تو عیاں ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آج اگر عمران خان اس کے باوجود کہ اس کے اوپر 2 سال سے جو اس کے سختیاں کی گئی ہیں اور جس انداز سے وکلاء کو بھی اب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور ان کے اپنے خانوادے کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کو، اس کے باوجود انہوں نے ڈٹ کے کہا ہے کہ کوئی ہماری جو ہے اس چیز کو کمزوری بالکل نہ سمجھے، اور ہم جو ہے تمام تر اپنے اندرونی اختلافات کے باوجود ہم مادر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہمارا جو ہے آخری خون کا قطرہ بھی اس مادر وطن کے لیے جو ہے ہم قربان کریں گے. اور یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے اور ہم اس کا منہ توڑ جواب نہیں دیں گے. تو یہ الحمدللہ عمران خان تو ایک صحیح معنی میں لیڈر ہے، اور وہ اپنا جو ہے قومی جو زبان بولتا ہے، عوام کی زبان بولتا ہے، وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ گیا. سردار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اے پی سی کا اگر اجلاس بلا تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی شرکت کرنی چاہیے، ان کو لانا چاہیے فل پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ قوم ان کے پر بڑے اعتماد کرتی ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے یا کوئی میسیج آتا ہے تو وہ یکجہتی کے لیے بہت متحد کر سکتا ہے. یہ پورا سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ہر طرف سے یہ واضح اٹھ رہی ہے کہ ان کو لانا چاہیے اے پی سی اگر کراتی ہے حکومت. دیکھیں، ہم نے خود جو ہے کل اے پی سی کل جو ہے ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی اور اپنی کور کمیٹی کی کمبائنڈ مشترکہ اجلاس میں نشست میں ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ عمران خان کو فوری مخلصی دی جائے، ان کو فوری رہا کیا جائے، تاکہ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا جو ہے ایک اظہار بڑا واضح طور پر نہ صرف ہندوستان کو منہ توڑ جواب ملے بلکہ بین الاقوامی طور پر یہ نظر آئے کہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے پوری قوم جو ہے اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے مستعد ہے اور متحد ہے، اور یہ جو ہے اس چیز کے ہم تو تقاضا کیا ہے کہ فوری رہا کیا جائے، اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ باور یقینی کیا گیا ہے کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں اور کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ رحم کریں مادر وطن پر اور دھرتی ماں پر، یہ رحم کریں، عمران خان کو فوراً مخلصی دیں تاکہ عمران خان جو دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں کی وہ اس کی رہنمائی کر کے وہی پاکستان کو اس گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے. وگرنہ ہمارے جو حالات ہیں معاشی طور پر بھی ہم مفلوق الحال ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو اسی کے مصداق ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. خدا را IMF کے آگے بھیک مانگنا بند کرو، اپنے لوگوں پر اعتماد کرو، اپنے ملک پر اعتماد کرو، اپنے وسائل پر اعتماد کرو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھو، اور اپنی جو ہے عوام کی طاقت سے جو ہے تمام معاملات کو عبور کرنا سیکھو. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.